الرحیم۔ میں ہوں ظفر شیخ اور یوٹیوب چینل پہ ZDK وائس آف پیس کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جناب اس پروگرام میں ایک بہت ہی پیاری شخصیت، چھوٹے بھائی بھی، دوست بھی، اور ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عزت بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رضا مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور رضا مصطفیٰ صاحب کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں معزز ناظرین کہ میں جب پاکستان سے ڈنمارک آیا تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا، ان سے گپ شپ ہوئی، اور جب یہ میں نے دیکھا ان کی ایکٹیویٹیز کو میڈیا کے حوالے سے تو اس سے اور بھی زیادہ مجھے اچھا لگا، کیونکہ میڈیا کے ساتھ پاکستان سے ہی میرا تعلق تھا، تو بہت اچھا لگا، اور تب سے 24 سال سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور بات چیت بھی ہوتی ہے، میڈیا کے حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، اور یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے۔ بہت اچھے انسان ہیں اور اپنا ایک میڈیم چلا رہے ہیں ریڈیو ہم وطن کے نام سے، اور ریڈیو ہم وطن کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد صاحب حاجی مصطفیٰ صاحب، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بابا صحافت ہیں ڈنمارک کے، کیونکہ ڈنمارک میں جب میڈیا کے حوالے سے کوئی اگر بات چیت کی جائے تو ریڈیو ہم وطن کا ذکر کرنا بھیجا نہ ہوگا، کیونکہ ریڈیو ہم وطن ابتدائی حوالے سے اگر کہا جائے، یہاں کی کمیونٹی جب پاکستان سے آئی تو اس وقت سے یہ ریڈیو ہم وطن بڑا ایکٹیو ہے، اور اس میں حاجی مصطفیٰ صاحب اور ان کے بڑے بیٹے انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، اور اس کے بعد پھر رضا مصطفیٰ صاحب اس وقت اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جناب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے پروگرام میں ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رضا مصطفیٰ کے اندر سیاسی والے سے، سماجی والے سے تو بہت ساری جوش و جذبہ ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی کیا خواہشات رہی ہیں، بچپن میں کیسے تھے، ابتدائی تعلیم کہاں سے کی، کہاں پیدا ہوئے، اور اس وقت تک وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں یہ شیئر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رضا مصطفیٰ صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا یوٹیوب چینل پہ ZDK وائس آف پیس پہ۔ ZDK پیس کا تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ آئیں نا تو ان کے ساتھ ایک تو ذاتی حوالے سے بھی کچھ باتیں شیئر کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کام ہیں سیاسی یا سماجی حوالے سے وہ بھی شیئر کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور اتنی عزت بخشی آپ نے، جتنا شاید آپ نے بول دیا وہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کا بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے یوٹیوب چینل کا کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ظفر بھائی، میری پیدائش جو ہے وہ ڈنمارک کی ہے، 1977 میں جو پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ڈنمارک میں حاصل کی، پھر 2 سال جو ہے وہ پاکستان میں رہا۔ اچھا۔ والد صاحب کا تھا کہ بڑی باجی کو جو ہے وہ پاکستان بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں کا ماحول اور زبان وغیرہ جو ہے وہ سیکھ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میرا اپنی بڑی بہن کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، تو میں نے کہا اگر یہ جائیں گی تو میں ساتھ میں جو ہے وہ ضرور جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو میری عمر جو ہے اس وقت ہمیں 5 سال کے قریب ہوگی، تو ماں باپ کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں 2 سال بڑی بہن کے ساتھ گیا، اور وہاں بھابھی تھیں ان کے پاس ہم رہے۔ تو 2 سال کی جو ہے وہ تعلیم پاکستان میں حاصل کی، اور جب ہم وہاں پہ آئے تو اردو پنجابی بالکل نہیں آتی تھی۔ اچھا۔ تو لیکن وقت کے ساتھ وہاں پہ اردو پنجابی سیکھ لی۔ تو جب واپس ڈنمارک آئے تو ڈینش نہیں آتی تھی۔ اچھا۔ تو پھر جو ہے یہاں پہ اسکول شروع کیا، ویسٹ برو میں ہم رہتے تھے، تو وہاں پہ اسکول گئے، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ زبان سیکھی، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکول ہوتا تھا، اقبال انٹرنیشنل اسکول، وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ 8ویں جماعت میں وہاں سے چھوڑا، پھر جو ہے 9ویں 10ویں جو ہے وہ ڈینش پبلک اسکول میں جو ہے وہ کی۔ اس کے بعد جو ہے بزنس کالج شروع کیا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تب سے جو ہے وہ جاب کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضا صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ریڈیو ہم وطن کی میں نے یہ شروع میں یہ ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے بڑے بھائی اس میڈیا سے تعلق رکھتے تھے، ریڈیو ہم وطن کے نام سے انہوں نے یہ یہاں شروع کیا، اور ڈنمارک میں یہ پہلا میں سمجھتا ہوں ریڈیو ہے،
اور اس نے بہت سارا کام کیا اور ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں یہاں کے بنیادی مسائل کے حوالے سے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے بڑے بھائی نے یہ کب شروع کیا ریڈیو ہم وطن, پھر اس کے بعد آپ کی بات ہوتی ہے. ریڈیو ہم وطن جو ہے یہ بڑے بھائی نے شروع کیا 85 میں, لیکن اس سے پہلے ریڈیو الفاتحہ ہوتا تھا, وہاں پہ جو ہے یہ اردو پروگرام شروع ہوئے. اچھا. لیکن اس کے بعد یہ ریڈیو ویسٹ برو جہاں سے ہم پروگرام کرتے ہیں, جہاں سے ہمارے پاس ٹائم ہے, تو انہوں نے جو ہے وہاں سے ٹائم اپلائی کیا اور شروع میں اتوار کا دن جو ہے وہ ملا. تو اتوار کو جو ہے پہلے ہمارے پروگرام 9 سے 1 بجے تک ہوتے تھے. تو اس وقت ضرورت تھی جو ہم نوجوان بچے تھے یہاں پہ کہ ہمیں اردو سے جو ہے وہ ایک تعلق بڑھے اس سے. تو اسکول میں اس وقت اردو بھی پڑھائی جاتی تھی, تو اس طرح کر کے بچے جو ہے وہ ریڈیو میں ہم فون کر کے کچھ پڑھتے تھے, سناتے تھے, تلاوت, حمد, نعت, تقریر کوئی بھی ہو. تو اس میں جو ہے مجھے یاد ہے کہ 35-40 بچے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ فون کیا کرتے تھے. اچھا. تو بچوں کے لیے جو ہے یہ پروگرام ریڈیو جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. تو بڑے بھائی نے ساتھ ان کے ساتھی تھے بہت سے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آتے جاتے رہے. تو بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے پھر ریڈیو سے جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو والد صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس کام کو جاری رکھا. میں جب آرمی سے اپنی وین فلک جو ہے وہ مکمل کی, تو اس کے بعد جو ہے پاکستان چلا گیا, وہاں 1 سال رہ کے آیا. اچھا. تو واپس آ کے جو ہے مجھے اس وقت یہ 11 ستمبر کا جو ہے وہ حادثہ ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا کہ میڈیا میں 9/11 جو 9/11 ایگزیکٹلی, اس کے بعد جو ہے خیال آیا کہ میڈیا میں کتنی پاور ہے اور ایک وقت میں آپ کتنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم تھا تو اور ضرورت بھی تھی کیونکہ والد صاحب جو ہے وہ بزرگ ہو رہے تھے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. تو میں نے آ کے جو ہے وہ انہیں کہا کہ میں ٹیکنالوجی کو سنبھالتا ہوں, آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو سنبھالیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں لگے رہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے ہم نے اپنے پروگراموں کو ترتیب دی, اس کو تھوڑا سا اس کا فارمیٹ چینج کیا. تو الحمدللہ جو ہے آج بھی مجھے اگلے سال 2023 میں اچھا مجھے جو ہے وہ 20 سال ہو جائیں گے ریڈیو پراپرلی جو ہے وہ کرتے ہوئے. اچھا. تو شروع میں آپ کے والد صاحب حاجی مصطفیٰ صاحب نے جب یہ شروع کیا, بچوں کا سلسلہ شروع کیا, اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کچھ بندے جو ہے شخصیات جو آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں, ان کا اگر آپ بتانا چاہیں کون کون تھے آپ کے والد صاحب؟ بہت سے لوگ تھے, اب سب کے نام جو ہے اس طرح یاد نہیں ہے, لیکن پرویز اختر صاحب تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فوت ہو گئے. راجہ لیاقت صاحب تھے, ملک ظہور تھے, انکل منیر تھے. اس طرح اور بھی جو ہے وہ خالد قاسم صاحب تھے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب کرے. محمد ایوب صاحب ایک عرصے میں رہے. راجہ صاحب تھے ایک اور, وہ بھی تھے. پھر شاہ نواز, اقبال, اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ باشی قریشی صاحب, نصر ملک, ہما خان, شوکت علی, ڈاکٹر سائقہ راضی جو ہیں, یعنی اس طرح کر کے بہت سی شخصیات جو ہیں وہ ریڈیو میں آتی رہیں. اور کچھ لوگ پراپرلی ابھی بھی کام کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ گئے. اچھا. پاکستان میں آپ نے تھوڑا عرصہ گزارا, تو پاکستان آپ کو کیسا لگا, جو بھی عرصہ گزارا جتنا بھی؟ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, ایک اچھا ملک ہے. اس میں جو ہے جو کمی ہے وہ ایک تو آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سیاستدان بناتے ہیں, آپ کا میڈیا بناتا ہے. وہ دونوں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اپنے جو ان کا کام ہے اس کو پورا نہیں کر پائے. میڈیا کی طرف سے اگر آپ آج بھی چینل دیکھیں تو سوائے وہ پولیٹیشین کو بٹھا کے اس پہ ڈسکس کرنے کے ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. ڈرامے دیکھیں, آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ ان کا کوئی, یعنی پاکستان کی جو معاشی زندگی ہے اس کے حوالے سے اس کی عکاسی نہیں کرتے. پولیٹیشینس جو ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے مفاد کے لیے, کہ جی روڈ پہ نکلیں, یہ کریں. ان کی اپنی کرسی جو ہے وہ ان کو نہیں ملی اس لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو اگر کچھ کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, تو وہ آپ کی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے.
ان کی ایک سوچ، ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو لیکن پھر جو ہے اگر میں اس سیاست کی طرف آؤں تو وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنسز میں اور الزامات لگانے میں، اس کے بیانات دینے میں کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک عوام کی سوچ بنائیں، مثبت طریقے پہ لے کے جائیں، کم بولیں لیکن کام زیادہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہاں جو ابھی ریڈیو ہم وطن پہ پروگرام کر رہے ہیں اور والد صاحب بھی، حاجی مصطفیٰ صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور اچھا پروگرام باتیں کرتے ہیں، سنا جاتا ہے کافی ماشاءاللہ. اچھا، آپ پروگرام جو یہاں کرتے ہیں نصر ملک صاحب اور باشی قریشی کے ساتھ یا ڈاکٹر ہما صاحبہ یا جتنے بھی نام آپ نے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کا فوکس یہاں پہ ہوتا ہے یا پاکستان؟ ریڈیو ہم وطن نے کافی عرصے سے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی سیاست کو بہت کم ٹچ کیا جائے. اچھا. جس طرح آپ نے کہنے کی بات حاجی غلام مصطفیٰ، وہ پاکستان کی اکثر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، 10-15 منٹ جو ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں. باشی صاحب جو اپنے پروگرام میں 5-7 منٹ ٹوٹلی جو ہے اس میں اس پہ ذکر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کا کوئی ہو. اس کے علاوہ جو ہے ہم پاکستان کی سیاست کو ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیرون ملک رہنے والے، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ جو ایک تو پاکستانی جو کمیونٹی ہے، ہم ایک نہیں ہوتے. جب ہم ایک نہیں ہوتے تو اس میں جب آپ سیاست پاکستان کی ڈال دیتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے بہت سی چیزیں جو ہیں جذبات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ پاکستانی سیاست کو جو ہے بہت کم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ ڈینش سیاست اور مختلف جو صحت کے حوالے سے پروگرام یا آپ کو موٹیویشنل پروگرام اس طرح کے جو ہیں وہ ہم زیادہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں ان کا وجود یہاں ہونا چاہیے؟ وجود ہونا چاہیے بھی اور نہیں بھی، لیکن اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ یہاں کی جو ان کے اپنے گروپس ہیں ان کو ڈینش سیاست کے ساتھ بھی منسلک کریں. ان کو جو ہے کوشش کریں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہم کس طرح جو ہے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ہماری تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتی جس طرح ان کو کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے پاکستانی جو سیاست ہے وہ ہمارا فوکس جو ہے یہاں پہ جو ایشوز ہیں ان سے ہٹا کے وہ پاکستان لے جاتے ہیں. اچھا، چلیں یہ تو بات ساتھ ساتھ آپ چلتی رہے گی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کیا کرتے ہیں اس کام کے علاوہ، آپ پروفیشنل جو جاب کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ اسپورٹس کے والے سے اگر میں پوچھوں یا سوشلائز؟ ہابی جو ہے وہ ریڈیو ہے، یعنی ریڈیو جو ہے یہ آپ جس طرح ہماری زبان میں فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یعنی والنٹیریئر کام کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں. تو اس کا یعنی ہمیں معاوضہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہابی ہے، ہر اتوار کو آتا ہوں یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پروگرام پیش کرتے ہیں. تو باقی جو ہے فٹ بال دیکھنے کا شوق ہے. کچھ عرصہ پہلے فٹ بال کھیلتے بھی رہے ہیں. اچھا. تو جم بھی جاتے رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا چھوڑ دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جاب کرتا ہوں 8 گھنٹے کی، مختلف ٹائمنگس ہیں، تو اس میں جو ہے وہ صحیح باقی ایشوز جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. تو یہ ہے کہ بس کام اور گھر جو ہے اور ریڈیو جو ہے. اچھا، آپ ڈنمارک میں نہ ہوتے تو کہاں؟ پھر پاکستان ظاہر ہے وہیں ہونا تھا. وہاں پہ ہوتا. تو ڈنمارک کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ملک ہے، ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے کہا جاتا ہے، یا ڈیموکریسی کے حوالے سے؟ بالکل جی، ڈنمارک ایک بہت اچھا اور خوبصورت چھوٹا سا ملک ہے. 5-6 ملین آبادی ہے اس کی، اور لوگ بھی اچھے ہیں. لیکن اس وقت جو یہاں کا، جس طرح ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے سیاستدانوں کی اور میڈیا کی، اسی طرح اگر آپ یہاں پہ لے لیں تو یہاں پہ پچھلے 30 سالوں سے سیاستدانوں نے ایک ایسا جو ہے وہ کمپین چلائی ہوئی ہے غیر ملکیوں کے خلاف کہ اس میں جو ہے وہ کافی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کی اچھی مثبت سوچ ہے غیر ملکیوں کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی، ان کو بہت کم جو ہے میڈیا میں بھی ٹائم دیا جاتا ہے اور جو ہے آپ کے سیاستدانوں میں بھی. تو نیگیٹو جو ہے وہ بہت زیادہ فل کرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ذاتی زندگی
دیکھیں، آپ کام پہ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، ریڈیو کرتے ہیں یا جو بھی آپ کی کام ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ اتنا فیل نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جب آپ میڈیا کو دیکھیں، خبریں پڑھیں یا آپ جو ہے لوگ سیاستدانوں کی باتیں سنیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی نفرت ہے یہاں پہ. تو اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا بالکل یہاں پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہاں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، یہاں پہ جو ہے لوگوں کے سر پہ چھت ہے، ان کے جو ہے یہاں پہ قانون ہے، ہر چیز ہے. لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک محبت، ایک دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نہیں ہے. اچھا، ڈنمارک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی یورپین ممالک کے نسبت یا اسکینڈینیوین اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں تو اس حساب سے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ دیکھیں ڈنمارک، سویڈن، ناروے، اسکینڈینیوین ملک کی آپ نے بات کی، تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ایکول ہیں، برابر ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر ملک میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ڈنمارک میں جو ہے وہ آپ کا دیکھیں آپ کا ملک چلتا ہے 3-4 چیزوں پہ. ایک انصاف پہ، آپ کو ایک تحفظ پہ، ایک آپ کی سیاست جو آپ کو یہ ادارہ جو ہے آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو تحفظ بھی اور انصاف بھی دلاتی ہے. پھر آپ کا میڈیا. یہ 4 چیزیں ہیں جو اگر مل کے یہ جب کام کرتی ہیں اور آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہو، آپ بول سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. میڈیا آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، آپ کی حکومت یہاں پہ اجازت دیتی ہے. جہاں پہ ناانصافی، آپ عدالت میں جاتے ہیں، یہاں پہ وہ بہتان نہیں لگائے جاتے کہ جی یہاں پہ کوئی بگ کیا. کرپشن میں جو ہے ڈنمارک جو ہے وہ کافی اوپر، جو میرے ٹاپ 10 میں ہوگا جہاں پہ سب سے زیادہ کم جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے. اچھا، تو یہاں کا لوکل میڈیا جو ہے جس میں فارنر میڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں کا نہیں، لوکل نہیں، دوسرا میڈیا جس میں پاکستانی میڈیا بھی ہے، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے اپنے طریقے سے؟ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا پاکستانی میڈیا ہے، اس کی بات کریں گے اگر تو اس میں ایک آپ کی آواز ہے، ایک ریڈیو پاک لنک ہے، پھر ایک ریڈیو سہارا ہے، ایک آپ کے اربس روڈ سے جناب ملک طاہر کرتے ہیں 7 اسٹار ریڈیو جو ہے. تو یہ آپ کا میڈیا. پھر اخبارات تھے، رسالے تھے، وہ تو خیر اب بند ہو گئے ہیں، وہ نہیں آتے. لیکن میڈیا کے حوالے سے اگر بات کروں تو کچھ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم میں بھی ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں تو اس ٹائم کو، اس چیز کو ہم جو ہے وہ بہتر ایک طریقے سے جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے جو اپنے پروگرام کر سکتے ہیں، لوگوں کی مثبت رائے بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بالکل کچھ خامیاں ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک پاک میڈیا کے نام سے ایک بنایا تھا، کہہ لیں کہ پاک میڈیا ڈنمارک. ہاں جی، ڈنمارک. تو وہ کیسا رہا اور کیسا رسپانس رہا یہاں کے باقی لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں پاک میڈیا ڈنمارک بنانے کا یہ مقصد تھا کہ ہم سب جو ہے وہ والنٹیئر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ وہاں پہ آڈیو ویڈیو اور تصویریں بنا لیتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ اگر آپ شیئر کر لیتے ہیں تو میرا وہ وہاں پہ جانا ٹائم بچ جاتا. اگر میں نہیں بھی جا سکا تو میرے پاس وہ مٹیریل ہوتا تاکہ جو ہے ہم اپنے ریڈیو میں یا جہاں پہ بھی جس میڈیا میں ہم کام کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے، شیئر کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس میں ہوا یہ کہ شروع میں سب نے سراہا کہ ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بھی تھوڑی سیاست آ گئی کہ یہ اس کا آئیڈیا ہے، یہ آگے جانا چاہ رہا ہے، ہمارے کندھوں پہ پاؤں رکھ. تو سوچ وہ نہیں تھی جو بنا دی گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو اب ختم ہو گیا، اس میں جو ہے اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا. اچھا، تو ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے ایز اے میڈیا، یا یہاں رہنے کے حوالے سے ہمیں آپس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، پیار محبت سے. ایشوز ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ کام کریں جن پہ ہم راضی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1000 ٹاپک ہیں، 1000 میں سے آپ 10 لے لیں، 5 لے لیں اور ان پہ جو ہے وہ کام کریں. ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو اچھا، جہاں سے ان کے لیے بچوں کے پروگرام اردو میں، پنجابی میں
یا ان کی جو مادری زبان ہے اس میں کیے جائیں، تاکہ جو ہے ان کو، کیونکہ جب اسکول جاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں دکھتے جس طرح باقی بچے دکھتے ہیں، تو جب وہ اپنے لوگوں میں آئیں گے، ملیں گے، بیٹھیں گے، تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہم، یعنی یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہم اس طرح دکھتے ہیں، باقی بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، میں ایک عجوبہ نہیں ہوں یا اکیلا نہیں ہوں۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو ہے ینگسٹر کے لیے، ایک کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں سے ان کو جو ہے وہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے، اور ایک جو ہم سب میں بھائی چارگی ہے وہ بھی بڑھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ہماری ایک امبیسی بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں کی کمیونٹی کا کیسا تعلق ہے، اور امبیسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں، حل تو بالکل اپنی ان کی سوچ اور اپنے وسائل کے مطابق تو وہ کرتے ہیں، خامیاں ان میں بھی ہوں گی، اور اکثر لوگ جو ہے وہ گلے شکوے بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ہم میں بھی ایز اے عوام خامیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کام پورے نہیں ہوتے یا نہیں کرا سکتے۔ امبیسی اب ہمارے نئے امبیسڈر صاحب آئے ہیں پچھلے سال جون جولائی میں، لیکن تب سے جو ہے وہ کرونا چل رہا ہے، تو پاکستان امبیسی میں جو ہے وہ 14 اگست 23 مارچ یا دوسرے فنکشنز جو ہے اس طرح نہیں ہوئے۔ اکثر جو ہے ان کے پروگرام جو ہے ویبینار جو ہے وہ ہو رہے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں، ابھی جو ہے انہوں نے خواتین کے حوالے سے ایک پروگرام کروایا۔ تو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جتنے بھی امبیسڈرز آئے ہیں انہوں نے اپنی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طریقے سے وہ اچھا ایک کام کر رہے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں۔ کافی عرصے پہلے سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہماری امبیسی میں کافی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، کافی چینجز آئی ہیں، اور ایک مثبت سوچ اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، مل بیٹھنے کا مواقع جو ہیں وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اچھا، رضا مصطفیٰ صاحب، کیا آپ کے کوئی اپ کمنگ کوئی ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس پہ تو آپ مطمئن ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ان فیوچر کیا کچھ ایسا کروں تاکہ میں مزید جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں رہوں؟ ظفر بھائی، میڈیا سیل جس طرح پاک میڈیا بنایا تھا، اسی طرح کا یعنی ایک شوق ہے کہ کوئی اس طرح کا میڈیا سیل ہو جہاں پہ ہم سب مل کے کچھ لوگ ہوں جن کو ایک ٹاپک دیا جائے جس پہ وہ بولیں، آرٹیکلز لکھیں یا ویڈیو بنائیں، اور ان کو جو ہے مختلف میڈیاز پہ، یعنی آپ کے سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کو شیئر کیا جائے، تاکہ ایک ہی آواز جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ ایک تو ہمارے یہاں پہ جو غیر ملکیوں کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں ایک تو اس کا جواب ہو، ایک جو ہے آپ لوگوں کی رائے بنانے میں بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، تو یعنی میڈیا کے ہی حوالے سے لیکن ایک دوسرے انداز میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رضا مصطفیٰ صاحب۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو مجھے یاد نہیں رہی یا کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ اگر آپ کرنا چاہیں، سیاسی حوالے سے، صحافتی حوالے سے، یا ایز اے انسان یہاں کمیونٹی کے حوالے سے کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں؟ ظفر بھائی، باتیں تو ہم نے بہت سی کی ہیں، لیکن ابھی الیکشن آ رہے ہیں نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ ووٹ دیں، ضرور ووٹ دیں، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں اس پارٹی کو ووٹ دیں، پہلے اس کا منشور پڑھیں اس پارٹی کا، کیونکہ ظفر بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں چینج کرتے ہیں۔ اب میں ہوں مثال کے طور پہ، میں نے پہلے ایک پارٹی سے الیکشن لڑا، پھر اس کو چھوڑا دوسری پارٹی میں آ گئے، اس کو چھوڑا تیسری پارٹی میں آ گئے، تو ہم جو ہے وہ شخصیت پہ جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، ہم سیاسی شعور نہیں رکھتے۔ میں نے 4 سال پہلے جو ہے وہ ایک بات کی تھی جو آج بھی مجھے لوگ جو ہے وہ اس پہ کافی ناراض ہوتے ہیں، کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں جو ہے بیر بکریاں بنا رکھا ہے کہ لے کے جس دن الیکشن ہوتا ہے جی یہاں پہ ٹھپا لگا دیں۔ انہوں نے ہمیں یہ شعور نہیں دیا کہ جی میں جس پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہوں اس پارٹی کا یہ منشور ہے، اس پارٹی کی یہ اچھائیاں ہیں، اس پارٹی نے یہ ہمارے لیے کرنا ہے یا یہ کر چکے ہیں۔
ہمیں وہ نہیں بتاتے, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہمیں ووٹ دے دیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں بنایا ہوا, چرا کے لے آئے اور واپس چھوڑ دیا. 4 سال پھر کوئی نہیں پوچھتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر الیکشن آتا ہے, پھر وہی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور ہم بھی وہ 4 سال میں بھول گئے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ کس پارٹی میں تھے اور کیوں تھے, اور اب کیوں دوسری پارٹی میں آ گئے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ووٹ دیں, کسی کو بھی دیں, اپنی مرضی سے دیں, کم از کم اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ضرور سوچیں کہ اس پارٹی میں اچھائیاں کیا ہیں, برائیاں کیا ہیں, اور یہ اس میں جو شخص ہے, اگر آپ ہیں ظفر شیخ الیکشن لڑ رہا ہے, تو ظفر شیخ میں کیا وہ چیز ہے, اس میں گٹس ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, ہماری بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں, کیا اپنی پارٹی میں ان کی کوئی اہمیت ہے, حیثیت ہے. تو یہ کافی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ سن کے جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں اس شخص کو یا اس پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے. لیکن پہلے جو ہے وہ پارٹی کو دیکھیں اور اس کے بعد شخص کو دیکھیں. جی منشور کو, بالکل درست آپ نے بات کی. بہت بہت شکریہ رضا مصطفیٰ صاحب, بہت ساری باتیں آپ نے کی اور کرنے والی بھی ہیں, لیکن وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ نے دل سے باتیں کی, اور دل سے باتیں جو ہوتی ہیں وہ واقعی کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید ہمت بھی دے, ثابت قدمی بھی دے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, اور جتنا بھی کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا, کسی بندے یا انسان نے نہیں دینا, کیونکہ آپ اپنی نیت سے کر رہے ہیں اور دل سے کر رہے ہیں, اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ظفر بھائی جاتے جاتے آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, تشریف لائے, اور اتنی خوبصورت باتیں آپ سے ہوئیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو اسی طرح ہمت دے. آپ ایک بہت خوش اخلاق اور اچھے انسان ہیں, گلوکار بھی ہیں, یعنی آپ میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ہر فن مولا, آپ وہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو مزید توفیق دے اور ہمت دے, اسی طرح جو ہے جو آپ پروگرام کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا جناب پروگرام. رضا مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے, اور یہ میری بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور اس پروگرام میں بہت ساری اچھی باتیں کی, اور جتنی بھی باتیں کی وہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیں گی, فائدہ دیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. نئے موضوع کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ZDK وائس آف پیس یوٹیوب چینل پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد.